بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على من تشفع إليه الظبي بأفصح الكلام. اللهم صل على من كلمه الضباب في مجلسه مع أصحابه الأعلام. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت احسان ہے کہ آج ایک بار پھر اس پرنور سالانہ محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں. دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائیں. حضور علیہ السلام کے نور سے خالق کائنات ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ علیہم رضوان کے افکار عالم میں عام کرنے کا رب العالمین ہم سب کو ذریعہ بنا دے. قرآن مجید فرقان حمید حضور النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جس کا نزول ہے یہ عظیم الشان روشن کتاب ہے. یہی وہ اللہ تبارک و تعالی کا سچا کلام ہے کہ اگر انسان اس کلام کے دامن سے حقیقتاً وابستہ ہو جائے، قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اپنے آپ کو پر نور کر لے، اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے حقیقتاً اسے محبت نصیب ہو جائے، تو اس کلام کے ذریعے سے انسان بلندیوں کو پاتا ہے. یہی وہ کلام ہے جو زندگی میں بھی رہنمائی فرماتا ہے، قبر میں پہنچے گا
تو اس کلام کا نور اسے قبر میں بھی کام آئے گا، اور محشر کے میدان میں یہی کلام ہے اللہ تبارک و تعالی کا، جو کلام اس کے لیے بلندیوں کا سبب ہوگا۔ محترم اور پیارے بھائیو، آج کی اس مبارک محفل میں درس قرآن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر کرنا ہے، اور صحابہ علیہم رضوان کے ذکر کے اختتام کے ساتھ منزل کا تعین کرنا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی کسے نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ علیہم رضوان کا عظیم ذکر اور تذکرہ قرآن کے نور سے ہمیں کس انداز سے منور کرتا ہے۔ آج کی اس مبارک محفل کے اندر ہم نے اس بات کو تعین کرنا ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے مقدر میں ایمان کی چاشنی ہے، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، وہ کون سا ایسا گروہ ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ آج کی اس مبارک محفل کے اندر جہاں صحابہ علیہم رضوان کا ذکر اور تذکرہ قرآن کی روشنی میں کیا جائے گا، وہاں انشاءاللہ آخر میں ہم نے ایک نتیجے پر پہنچنا ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے والا ہو کہ بحیثیت مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہوں میں، اور میرے اوپر کون سی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آج کی اس مبارک محفل کے اندر غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے، اور وہ غلط فہمی جس کے اندر شیطان نے بہت سے لوگوں کو مبتلا کر دیا، اس غلط فہمی کی بنا پر بہت سے لوگ حقیقت ایمان سے اپنے آپ کو بہت پیچھے کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آج کی اس محفل کے اندر صحابہ علیہم رضوان کے افکار کو سامنے رکھتے ہوئے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، ذی شعور ہیں، ذی فہم ہیں، کہ جب غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے، حقیقت کی طرف انسان جب قدم بڑھاتا ہے تو اس میں کچھ باتیں سخت بھی کی جاتی ہیں۔ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے آئینہ بھی دکھایا جاتا ہے، تاکہ انسان جو ہے حقیقت ایمان اور حقیقت نور قرآن سے اپنے آپ کو روشن کر سکے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا مدعا اور مقصود کیا ہے اس چیز کو بھی سمجھ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز اس انداز سے کرتے ہیں کہ غلط فہمی کا ازالہ ہو تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ بس اس کتاب کو صبح کے وقت دکان پہ بیٹھ کر پڑھ لوں، بیٹی کی شادی جہیز میں یہ قرآن تحفے میں سب سے پہلے دے دوں، کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے میں قرآن کی تلاوت کر لوں اور قرآن سے محبت کا حق ادا ہو گیا، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا بے شک ثواب ہے، قرآن کو برکت کے لیے پڑھنا بھی خیر ہے، بیٹی کو جہیز میں دینا بھی نور علی نور ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کا تعلق فقط ان اشیاء پر موقوف نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو دعوت فکر پیش کی ہے کہ اے انسان، زندگی بسر کرنے والے، تیری زندگی بسر کرنے اور تیری زندگی گزارنے کا معیار کیا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دعوت فکر پیش کرتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی ایک روشن نمونہ ہے۔ صحابہ علیہ رضوان کے افکار یہ روشنی دے رہے ہیں جو عالم کو نور سے منور کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن کے نور سے قریب نہیں آیا اس نے اپنے ہی طور پر چند مفروضے اپنے ہی طرف سے فرض کر لیے، اور وہ یہ سمجھا کہ جو میری سوچ ہے وہی درست سوچ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جب غور کرتے ہیں، احادیث طیبہ کے نور سے جب منور ہوتے ہیں، تو یہ بات سامنے کھل کر آتی ہے کہ
اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، اللہ ان لوگوں کو ایمان کا نور دیتا ہے، ایمان پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے جو اللہ کے پیارے سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ سے الفت رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم، جہاں رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو جو رسول اللہ کا مخالف ہوتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، محبتوں کو بھی سینے میں بساتے ہیں، نفرت کو بھی اپنے سینے میں بساتے ہیں۔ جب محبت اور نفرت جمع ہو جاتی ہے ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہوتی ہے، اور یہی ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض للہ، دوستی اور محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی اور دوری بھی اللہ کے لیے ہو۔ کاش انسان کلام الہی میں غور کرتا تو یہ بات اس کے سمجھ میں آ جاتی، کاش یہ سورہ فاتحہ ہی پر نظر کرتا تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی کہ انسان کیا مانگتا ہے، کیا دعا کرتا ہے۔ دونوں چیزیں جمع کر دی گئیں سورہ فاتحہ میں بھی، محبت کا بھی درس دیا ہے، دوری کا بھی پیغام دیا ہے، الفت کی روشنی بھی دکھائی ہے، تو نفرت کس سے کی جائے گی اس کا بھی پیغام دیا ہے۔ صحابہ علیہ رضوان کے افکار بھی تو یہی بتاتے ہیں کہ محبت بھی ہو، نفرت بھی ہو، پیار بھی ہو، دوری بھی ہو، صرف محبت ہی کا درس ہو تو یہ صحابہ کی زندگی رسول اللہ علیہ السلام کے نور کا فیض یہ درس نہیں دیتا۔ سورہ فاتحہ کی روشنی میں ہم جب غور کرتے ہیں تو انسان کیا دعا مانگتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے پیاروں کے طریقے پر چلنے کی التجا کرتا ہے، اللہ کے پیارے، اللہ کے مقبول بندے، ان کے طریقے پر چلنے کی التجا کرتا ہے، یعنی ان کی محبت اپنے سینوں میں بسا لو۔ اللہ کے مقبول بندوں سے محبت کرو، جب ان سے محبت قائم ہو جائے گی تو یہ محبت تمہیں اس بات پر ابھارے گی کہ ان کے طریقے کو اپنا لو۔ بات مکمل نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے طریقے سے دور رہنا جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہیں، گمراہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ گمراہوں سے جب تم اپنے آپ کو بچانے کی منزل پر پہلا قدم رکھو گے تو لازمی طور پر تم پر یہ ضروری ہوگا کہ ان سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے ان سے سخت نفرت کرنی ہوگی۔ جب ان سے نفرت پائی جائے گی تو اب گمراہوں سے تم دور رہو گے، جب پیاروں سے محبت پائی جائے گی تو پیاروں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ یہی درس تو نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی کہ ابو جہل مارا گیا تو محبوب علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ کے محبوب سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے زمین ناپاک سے پاک کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہی بیان کیا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب ظالم کی جڑ کاٹ دی جائے تو پھر کیا کہنا؟ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، جب ظالم سے زمین پاک ہو جائے، جب یہ دنیا سے چلا جائے،
اس آیت کے تحت مفسرین نے ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب سجدہ شکر میں گر گئے اور قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جب اس سے زمین پاک ہو تو تم خوشی کا اظہار کیا کرو، اس لیے کہ یہ خوشی کا اظہار کرنا اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا قرآن ایک روشنی دینا چاہتا ہے، قرآن یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے زندگی بسر کرنے والے، یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس زندگی کو ویسے ہی ضائع مت کر دینا، کسی نادان شخص کی نادان گفتگو میں الجھ کر حقیقت سے منہ مت موڑنا، کہ اگر کوئی شخص دین کو نہ سمجھے اس کی بات کو تم ٹھکرا دینا، قرآن پہ غور کرنا، محبوب کی اداؤں کو دیکھنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تعظیم مصطفیٰ سے کس انداز سے روشن ہوتے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت چلی ہے کعب بن اشرف کے لیے، یہ کعب بن اشرف رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کیا کرتا تھا، اشعار بھی کہتا تھا، رسول اللہ کے قلب اطہر کو دکھاتا تھا۔ اللہ کے محبوب اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اس گستاخ کا کام تمام کر دے؟ محبتوں کا درس دینے کے لیے، اخلاق کا پیکر بن کے دنیا کو نور سے جگمگانے کے لیے جو آقا آئے ہیں، وہ آقا بتا رہے ہیں کہ محبت بھی ہو اور عداوت بھی ہو، پیار بھی ہو، نفرت بھی ہو، عقیدت بھی ہو اور دوری بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع کر لو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، رسول اللہ کی پسند تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے، محبت و الفت، عداوت و دوری۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کون ہے جو اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ چلتے ہیں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا، صحابہ علیہ رضوان اس کی گردن کو لے کر، اس کے چہرے کو لے کر حضور علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مدینہ پاک کے قریب پہنچے، خوشی سے ایک نعرہ بلند کر دیا، نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ رسول اللہ نماز کی حالت میں تھے، جب رسول اللہ باہر آئے صحابہ کو دیکھ کر یہ فرماتے ہیں افلحت الوجوہ، یہ کامیاب چہرے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کامیابی کا معیار مقرر فرما دیا کہ جو میرے گستاخ پر سختی کرنے والا ہوگا رسول اللہ اسے کامیابی کی سند عطا فرما رہے۔ محبوب علیہ السلام نے کامیابی کی سند عطا کی کہ سختی تمہارے اندر گستاخ کے لیے پائی جائے۔ افلحت الوجوہ، یہ کامیاب چہرے ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جو نور سے پر نور ہیں۔ ووجہک یا رسول اللہ، صحابہ جواب دیتے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ کے چہرے ہی کی برکتیں ہیں کہ آج اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے۔ صحابہ علیہ رضوان کے افکار میں بیان کر رہا ہوں، قرآن کا ارشاد میں سنا رہا ہوں کہ اللہ کے کلام نے کیا فرمایا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، جن کے دلوں میں ایسی سختی، محبت رسول کی سختی پائی جائے گی جو گستاخ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اللہ ان کے سینوں میں ایمان کو نقش کر دے گا۔ جبریل امین کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ کیسا نور لے کر وہ آقا آیا ہے کہ سیدہ آمنہ یہ فرماتی ہیں جب محبوب کی آمد ہوئی فرأیت مشارق الارض ومغاربها، ایسا نور ظاہر ہوا، اس نور کی روشنی میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ جس آقا کی آمد ہوئی نور ایسا پھیلا، سیدہ آمنہ مشرق اور مغرب کو دیکھ رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود آقا کس قدر نور لے کر تشریف لے کر آئے ہیں۔
تو جہاں آقا کا نور عالم کو روشن کر رہا ہے، جہاں جانثار صحابہ حضور کی محبت میں گستاخ کا سر تن سے جدا کر رہے ہیں، جہاں ماننے والے صحابہ کی تاریخ دنیا پیش نہیں کر سکتی، وہاں قانون کچھ ایسا ہے، اسلوب کچھ ایسا ہے کہ جہاں محبت کرنے والے ہوں گے، جہاں عقیدت رکھنے والے ہوں گے، جہاں جان نچھاور کرنے والے ہوں گے، وہاں پر انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ یا اولین مہاجرین صحابہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اب مال غنیمت کثرت سے آ رہا ہے، صحابہ علیہم رضوان اپنا سب کچھ فدا کر کے چلے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 درہم اب مقرر کر دیے ابن عمر کے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے 3,500 مقرر کیے، امام حسن اور امام حسین کے لیے 5,000 درہم مقرر کیے۔ کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین، آپ کے صاحبزادے یہ بھی اولین مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، آپ نے ان کے لیے 5,000 تو کیا 4,000 بھی مقرر نہیں کیے، اور امام حسن اور امام حسین کے لیے 5,000 مقرر کیے۔ فاروق اعظم جواب دیتے ہیں، نظر و فکر میں کس قدر بلندی ہے، عشق رسول کی شمع نے نظر و فکر کو کس بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ جواب دیتے ہیں، میرے بیٹے نے جب ہجرت کی تو وہ میرے ساتھ کی تھی، یہ تنہا ہجرت نہیں کی، اس لیے میں اولین مہاجرین صحابہ کے برابر 4,000 درہم نہیں دیتا، اور جہاں تک تعلق امام حسن اور امام حسین کا ہے، میں انہیں 5,000 درہم کیوں دیتا ہوں؟ میں یہ درہم انہیں رسول اللہ کی نسبت کی بنا پر دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے بیٹے کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو امام حسن کو حاصل ہے، جو امام حسین کو حاصل ہے، میرے بیٹے کو وہ مقام حاصل نہیں جو رسول اللہ کے ان شہزادوں کو حاصل ہے۔ تو صحابہ علیہ رضوان کے افکار کس قدر بلند و بالا تھے، نسبت رسول کا کس قدر پاس تھا۔ تو جہاں میرے پیارے بھائیوں ماننے والے صحابہ ہیں، وہاں انکار کرنے والے منافقین ہیں، اور آج کا ہمارا درس اسی عنوان پر ہے، محبت و نفرت کا معیار اور حق اور ناحق کی پہچان۔ تو یہ منافقین جو ہیں، جب حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دی، قرآن فرماتا ہے یہ ہنسی اور مذاق کرنے لگے۔ قرآن نے جھنجھوڑ کر کہا، اکفرتم بعد ایمانکم قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ میرے محبوب کے علم کی تم توہین کرتے ہو۔ ایک طرف تو یہ صحابہ ہیں جو حضور علیہ السلام سے محبت اس انداز میں کرتے ہیں، محبت کا انداز کتنا پیارا ہے۔ ایک طرف تو سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھا گیا آپ کے اندر یہ جرأت اور بہادری کیسے پیدا ہوئی، بڑے بڑے آپ لشکر کو کیسے زیر کرتے ہیں؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، میری ٹوپی میں حضور کے بال مبارک ہیں، اس بال مبارک کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک شریف کی برکتوں سے مجھے فتح ملتی ہے۔ اور ایک طرف یہ منافقین ہیں، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، حضور سے قرآن سنتے تھے، غزوہ تبوک کے کٹھن مرحلے میں جہاد پر بھی ساتھ چلے ہیں۔ اسی لیے تو آج کا یہ تعین ضروری ہے کہ ہر کسی کی نماز سے متاثر نہ ہو جانا،
ہر کسی کے جہاد کا نام لینے پر اس کے پیچھے نہ چلنا، یہ تو ابتدائی سے مرحلہ چلا آیا ہے۔ انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر میں، اللہ کے محبوب کی عزت میں ماننے والے صحابہ ہیں، اور صحابہ علیہم الرضوان جانتے ہیں اس بات کو، پہچانتے ہیں اس بات کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے پہلے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک راہب نے وہاں پر ڈیرا لگایا، وہ کسی سے ملتا نہیں تھا، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اس راہب نے دیکھا تو کیا کہتا ہے، میں تمہاری پیشانی میں نور دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آخری نبی الزمان رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کریں گے تو تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے۔ کس شان کا مالک بنایا اللہ نے اپنے محبوب کو، کاش کوئی قرآن کا درس سنتا تو محبت رسول کو پاس رکھ کے سنتا تو قرآن اسے بتاتا کہ محبوب کس شان کے مالک ہیں۔ قرآن یہ اعلان کر کے بتاتا ہے وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، اہل کتاب محبوب کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا کر دیتا تھا۔ محبوب کی آمد پر شیطان چیخا ہے اور چلایا ہے، شیطان سے برداشت نہیں ہے کہ محبوب کی تعظیم عام ہو، محبوب سے محبت عام ہو۔ اس نے یہ جماعت کھڑی کر دی جو منافقین کی جماعت تھی۔ قرآن کا ارشاد آپ کو سنا رہا ہوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کی عظمت کے قائل نہ تھے۔ تفسیر قرآن میں آتا ہے انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، قرآن نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، یہ مسجد انہوں نے بنائی، وہاں کیا کرتے تھے؟ مسجد بنا کر تفسیر میں آتا ہے یعیبون النبی، وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی تلاش کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محبوب کی شان تو بڑی وراء الورا ہے، محبوب کا مرتبہ اور مقام تو بڑا بلند و بالا ہے۔ ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے۔ خدا کی قسم ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا دامن وابستہ ہو گیا ہے، جن کی شان یہ ہے صاحب دلائل الخیرات۔ حضور کی شان میں درود کے مختلف انداز کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر اس طرح محبوب کو یاد کرتے ہیں، اللہم صلی علی من تشفع الیہ الذبی افصح الکلام، اے اللہ اس نبی محترم پر رحمت بھیج دے کہ جس سے ہرنی نے فصیح زبان میں کلام کیا ہے، یہ ہرنی بھی کلام کرتی ہے۔ چنانچہ دلائل الخیرات شریف کی شرح میں علامہ فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جنگل میں جلوہ فرما تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہی ہیں، ایک طرف سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، 3 مرتبہ یہ آواز آتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا ایک ہرنی پکار کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ۔ محبوب علیہ السلام اس کے قریب آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب آئے تو وہ ہرنی کیا کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب میرے بچے بھوکے ہیں، یہاں جو شخص جو ہے یہ جو موجود ہے دھوپ بڑی کڑکی ہے، اس نے جو ہے اس ہرنی کو باندھا ہوا ہے، یہ شخص سو رہا ہے، ہرنی اپنی فریاد رسول اللہ سے کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھولا اور کہا جاؤ اپنے بچوں کی پیاس بجھا دو، لیکن بتاؤ تم واپس آؤ گی؟
عرض کیا اللہ کے رسول میں واپس آؤں گی۔ محبوب علیہ السلام پوچھتے ہیں اگر تم واپس نہ آئی تو؟ عرض گزار ہوتی ہے اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کا عذاب ہو۔ ہرنی پہنچی، جلدی سے اپنے بچوں کو سیراب کیا، پھر سے آئی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس ہرنی کو یہاں باندھا ہے۔ اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے دو جہاں کے آقا جلوہ فرما ہے۔ عرض کرتا ہے کیا کام ہے؟ رسول اللہ کی محبت تو دیکھیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم اس ہرنی کو آزاد کر دو، اس کو رہا کر دو۔ اس شخص نے رسی کھولی، اسے آزاد کر دیا۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں وہ ہرنی جھومتی ہے، جھومتے ہوئے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ وہ ہرنی آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوئے جھومتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ میرے امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ محبوب علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے۔ میرے آقا کی شان کیا شان ہے کہ صاحب دلال الخیرات کس انداز میں یاد کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی من کلمہ الضب فی مجلسہ مع اصحابہ الاعلام۔ اے اللہ اس نبی محترم پر درود بھیج کہ جس سے کلام کیا۔ الضب گو ایک جانور ہے جو سانپ کی شکل سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس نے کلام کیا مع اصحابہ الاعلام، اصحاب کرام کی موجودگی میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے، صحابہ علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ یہ گوہ تھی۔ اس نے کہا گھر پہنچ کر اس کو میں پکا کر کھاؤں گا۔ اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں، پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ گیا، جو گو ہے اس کو نیچے رکھ کے کہنے لگا میں ان پر ایمان جب لے کر آؤں گا، لات اور عزا کی مجھے قسم ہے، جب یہ گو کلام کرے اور رسول اللہ کی گواہی دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گو سے جب گفتگو کا آغاز کیا تو گو جواب دیتی ہے لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ محبوب علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں اے گو تو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جو رب ہے آسمانوں سے بلند، جس کا عرش ہے، زمین پر سمندروں میں جس کے راستے ہیں، جنت اس کی رحمت کی جگہ ہے، جہنم اس کے عذاب کا مقام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے گو بتا میں کون ہوں؟ وہ جواب دیتی ہے آپ اسی رب کے محبوب خاتم النبیین ہیں۔ اور مزید کیا کہتی ہے؟ آپ وہ رسول ہیں جو آپ کا ہے وہ جنتی ہے، جو آپ سے جدا ہے وہ جہنم میں جائے۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ یہ گو بھی کلام کر رہی ہے، ان کی عظمت کے ڈنکے کو بیان کر رہی ہے، تو وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ کی عظمتوں، رسول اللہ کی رفتوں، رسول اللہ کی بلندیوں کا کیا کہنا، جن کے نام کا کنکر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اونٹ بھی جس سے فریاد کرتے ہیں، ہرنی بھی اس بارگاہ سے خالی نہیں جاتی، اس توانائے حنانہ جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے ہیں، وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ احد کا پہاڑ یہ پتھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ جو سرکار سے محبت کرتا ہے سرکار اس کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔
جو آقا سے محبت کرتا ہے آقا اسے تنہا نہیں چھوڑتے، لیکن صحابہ کے افکار سے روشن ہو کر اس محبت کا ایک تقاضا ہے، اس تعظیم کا ایک تقاضا ہے کہ جہاں اللہ کے پیاروں سے محبت کرنی ہوگی وہاں اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے دور رہنا ہوگا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے حضرت جی جو ہیں بڑے پیارے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، صرف اصلاح کی بات کرتے ہیں، اس حضرت جی نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن نے تو یہ اسلوب نہیں بتایا، قرآن نے تو اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں سکھایا، قرآن نے تو یہ بتایا ہے، قرآن نے تو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی غلط ہو، کوئی گستاخ ہو تو اس کی غلطی کھول کھول کر بیان کر دینا تاکہ لوگ اس سے دور رہ سکیں۔ قرآن کا اسلوب تو یہ ہے، قرآن تو یہ بتاتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، گستاخ کے ہاتھ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے۔ قرآن کا اسلوب تو یہ کہتا ہے اب اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی مفروضے طے کر کے یہ کہے کہ نہیں سختی نہیں ہونی چاہیے، سختی سے تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کاش کوئی اس ہستی پاک کے افکار سے اپنے سینوں کو روشن کرتا جس کے بارے میں جمعۃ المبارک کو خطیب یہ کہتا ہے الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، اس عظیم ہستی، اس عظیم شان کے مالک آپ پر سلام ہو کہ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، کہ جن کی رائے کے موافق قرآن کی آیات کا نزول ہوتا ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے بڑھ کر کسی نے قرآن سمجھا ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی اخلاق رسول سے مزین ہوا ہوگا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے ایک مسجد کے امام کو بلایا، اس سے بلا کر کہا یہاں بتاؤ تم ہر نماز میں یہی پڑھتے ہو؟ عبس وتولی، کہا ہاں میں یہی پڑھتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو ادب سکھایا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب مجھے ادب سکھاتا ہے۔ یہ محبوب کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کو ادب سکھا رہا ہے، لیکن جن کے نفس میں خباثت، باطن میں اندھیرا ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات کے ذریعے حضور کی شان میں کمی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ تم یہ سورت پڑھتے ہو؟ عبس وتولی، کہاں میں یہ سورت پڑھتا ہوں۔ فاروق اعظم نے تلوار لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ اب اپنے اندر جذبہ ایمانی کو اگر تم نے قائم نہ کیا تو تمہاری ہستی، تمہاری قوم مٹ جائے گی۔ قرآن کے افکار کو اگر سینے میں نہ بسایا تو در در کی ٹھوکریں تمہارا مقدر ہے۔ جبھی تو علامہ اقبال نے یہی پیغام دیا ہے کہ اگر تم مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہو، اس عبادت کے ساتھ جوش ایمانی اور ایمان کے تقاضوں کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے نفرت ضروری ہے۔ اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو محراب و منبر، آپ کہتے ہیں اگر محراب اور منبر سے جرأت اور بہادری کا درس نہ دیا جائے تو بندہ مومن کی زندگی موت ہے یا خواب؟ آپ کہتے ہیں اب مومن کی زندگی یا تو موت ہے، بیکار ہے یہ زندگی۔ علامہ کہتے ہیں یورپ میں دنیا کی تعلیم پانے والا ڈاکٹر یہ کہتا ہے
کہ اگر منبر رسول سے جرأت اور بہادری اور گستاخ پر سختی کے افکار نہ بیان کیے جائیں تو قوم اپنا وجود بھول جائے گی۔ بندہ مومن کی زندگی موت ہے یا خواب۔ آج یہود اور نصارہ مسلمانوں پر جو غالب آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ اپنے باطل افکار میں بڑی سختی سے پیش آتے ہیں اور مسلمانوں کو موبائل فون دے دیا، مسلمانوں کو جدید آلات دے دیے۔ پوری دنیا میں پاکستان سے زیادہ کہیں موبائل فون سستا نہیں ہے۔ کیوں؟ زرداری صاحب بہت بلندیوں کو چھو رہے ہیں، پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے۔ زرداری کی ذہانت پر پورے ورلڈ وائڈ لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان پر یہ کرم نوازی کی بارشیں ہیں۔ کاش مسلمان کی آنکھیں کھلتی، کاش وہ حقیقت کے پیرائے کو دیکھتا کہ اس آلے کے ذریعے مسلمانوں کو بے حس بنا دو، ان کے بچوں اور بچیوں کو بے حیا بنا دو، ان کے عام لوگوں میں یہ تاثر قائم کر دو۔ سختی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو برا ہے اس کی برائی تم کھول کھول کر بیان کرنا۔ لیکن آج اس دور میں ایک مصیبت اور بھی ہے۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پارٹی، میری جماعت یہ اتنی پھیلے کہ لوگوں کا تاتا بن جائے، بہت سارے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں، تو یہ میری پارٹی، میری جماعت یہ بڑھے گی کیسے؟ کہا اس کا ایک طریقہ ہے۔ کہا کون سا؟ کہا وہ عبداللہ بن ابی کا جو طریقہ ہے نا، جو رئیس المنافقین تھا حضور کے زمانے میں، جو منافقوں کا سردار تھا، وہ طریقہ اپنا لو۔ کیا مطلب؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے اس کا طریقہ اپنا لو، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، اگر سختی بھی ہو تو حقیقت کے پیرائے میں عرض کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ دل سے تو حضور کی محبت کو تسلیم نہیں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اور جب جمعے کا دن آتا تھا، لوگ دور سے جب آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو لوگوں کو حضور کی ثنا خوانی کرتا تھا، تعریفیں کرتا تھا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں حضور آ گئے۔ تو شیطان نے مشورہ دیا، اگر تم اپنی جماعت بڑھانا چاہتے ہو، لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کے پیغام کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کے لیے اب شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ تم اپنی پارٹی کو بڑھانے کے لیے منافقت سے کام لو، دل میں کچھ اور رکھنا، زبان پہ کچھ اور کہنا، اور صحابہ کے افکار پر چلنے والی جماعت کو اللہ نے شیطان سے بچایا۔ صحابہ کے افکار پر چلنے والی جماعت اہل سنت والجماعت کے افکار یہی ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، اور جو منافق کے طریقے پر ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کر بات سمجھا دوں۔ مثال سے کہتے ہیں بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، وقت بھی کم صرف ہوتا ہے اور بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن کے نور صحابہ کے افکار سے بات چلی ہے کہ صحابہ وہ ہوتے ہیں جو حقیقت کو برملا بیان کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں جو دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آئیے اس پوری بات کو سمیٹتے ہوئے مثال دے کر بیان کر دوں۔ ایک شخص ہے، وہ شخص جو ہے پریشان رہتا ہے، پریشانی اسے یہ رہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ صحیح کون، غلط کون، حق پر کون، ناحق کون، کون سا فرقہ درست ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنا علاج کیسے کرواؤں۔
ایک مرتبہ اس نے یہ علاج سوچا کہ میں جا کر دونوں طرف معلوم کر لیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے بتاؤ آخر اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ پہلے یہ پہنچتا ہے مثال کے طور پر اس گلی سے گزر کے روڈ کراس کر کے یہ میمن مسجد کی طرف پہاڑی والی مسجد میں یا دارالعلوم امجدیہ میں پہنچتا ہے۔ پہاڑی والی مسجد میں وہاں پہنچتا ہے تو ہمارے وہاں حقیقتاً استاد بھی ہیں، علامہ رفیق عباسی صاحب مثال کے طور پر ان کے پاس پہنچتا ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد آپ کی بھی ہے، قرآن یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، میں اپنے گھر کے قریب سے سی پی برار مسجد کے پاس سے آیا ہوں، مسجد وہ بھی ہے، قرآن وہاں پر بھی رکھا ہوا ہے، شاید قرآن کی آواز بھی اس کی کچھ شیرنی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا دونوں حق پر ہیں؟ مسجدیں تو دونوں ہیں، قرآن تو دونوں پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل علیہ السلام کا نام دونوں لیتے ہیں، صحابہ کی افکار سے جو روشن ہوگا قول اور فعل کے تضاد سے وہ مبرہ ہوگا۔ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ دونوں درست نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، جنتی فرقہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ میں تمہیں مختصر میں سمجھا دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ صحابہ اس زمانے میں ہوں گے یا تابعین ہوں گے، جب بیمار ہوتے تھے تو ام سلمہ منہ مبارک سے مس کیا ہوا پانی پلاتی تھی تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ تو صحابہ کے افکار یہ ہیں کہ حضور کی نسبت سے اگر بال مبارک بھی ہوں تو ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ تو صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بزرگ بھی ہیں جن کو یہ سی پی برار مسجد کے امام بھی اپنا امام مانتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، مدارج النبوہ کتاب ہے، دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں کہ محفل میلاد جب ہوتی ہے تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا میں وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا ہوں تو اللہ میری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ تو صحابہ سے تعظیم کا سلسلہ چلا ہے، تعظیم کے انداز مختلف ہوتے ہیں، تو صحابہ کے طریقے پر الحمدللہ ہم ہیں۔ تو کیا مولانا صاحب وہ غلط ہیں کیا؟ بالکل غلط ہیں۔ تو کیا مولانا صاحب ان کے پیچھے میری نماز بھی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ تو میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب نے سچی بات کہہ دی، رسول اللہ کی شریعت کی بات کہہ دی۔ یہ شخص یہاں سے اٹھا، کہنے لگا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی اور یہ جو ہیں ان کی مسجد میں نہیں جایا کرو۔ چلو کہا آپ دوسرا بھی معلوم کر لو تاکہ پتا چلے یہ کیا دلیل دیتے ہیں۔ اس مسجد میں پہنچنے سے پہلے چند لوگ جمع ہیں، تبلیغی جماعت کی مشاورت شروع ہے، تبلیغی جماعت کے امیر مشاورت کر رہے ہیں، ہاں بھائی موسیٰ کیا لگا رکھا ہے لوگوں نے، لائٹنگ کرتے ہیں ہر سال، کتنی تبلیغ ہم نے کی، کتنے لوگوں کو چلے میں لے گئے، یہ لائٹنگ میں کمی ہوتی ہی نہیں ہے۔ بھائی صاحب ہاں حضرت جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، بہت لائٹنگ اس سال بھی بڑھ گئی ہے۔ بھائی سلیمان نے کہا حضرت جی کچھ کرنا چاہیے، کوئی لوگوں کو روکیں انہیں منع کریں۔ بھائی راہیل نے کہا ارے رائے ونڈ میں بھائی عبدالوہاب کی بات تم بھول گئے، اگر ہم یہ کام کرنے لگیں گے تو لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو حضور کی محبت سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح۔ امیر صاحب آپ کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ بس میں اس لیے اداس ہوں کہ بس اگر میرا بس چلے نا میں ان لائٹوں کو توڑ دوں،
ان لوگوں کو ڈنڈے ماروں اور ان لوگوں کو سیدھا کر دوں، نہ جانے کیا لگا رکھا ہے بدبخت کہیں کے، میرا تو خون کھولتا ہے۔ تو حضرت پھر کچھ کرے، نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے ہمارے بانی مولوی الیاس کے افکار نہیں پڑے کہ جب انہوں نے کام کا آغاز کیا تو یہ بات لوگوں کی گٹھی میں پلا دی تھی، نماز روزے تبلیغ کی بات کرنا، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ جب وہ تبلیغ میں پکا ہو جائے گا تو ہمارے والا ہو جائے گا۔ تو پھر امیر صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ بس دل انسان کا دریا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بس کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا، برداشت سے باہر ہے، یہ پتہ نہیں عجیب و غریب قوم ہے۔ بڑے غصے کے انداز میں گفتگو چل رہی ہے، وہاں سے یہ صاحب جھومتے ہوئے پہنچے اور یہاں پہنچ گئے، دیکھا ایک عام سا شخص آ رہا ہے، اوہ السلام علیکم، اللہ کے ولی آئیے، اللہ کے ولی، اللہ کا ولی ہو گیا، داڑھی بالکل نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، براہ راست اللہ کا ولی ہو گیا۔ یہ کوئی میں آپ کو عام بات نہیں کر رہا، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ چند تبلیغی جماعت کے لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، یہ کوئی لطیفہ نہیں بنایا ہوا، تو وہاں پر وہ کارڈز کھیل رہے تھے، سمجھتے ہیں پتے کھیل رہے تھے، تو پتے کھیلتے ہوئے، یہ نہیں کہ وہ داڑھی والے تھے، ماڈرن لوگ تھے، رائے بن جا رہے، پتے کھیلتے ہوئے، کارڈ کھیلتے ہوئے، ایک نے کارڈ پھینکا اور پتا پھینک کے کہا پھینک اللہ کے ولی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی وہ کارڈ کھیلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو اللہ کے ولی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیوں ہوا؟ اتنا اللہ کا ولی۔ ایک عرب مجھے بھی ملا، مجھے یاد آیا، وہ عرب مجھے عربی میں کہنے لگا کہ اللہ کا ولی بننا کون سی بڑی بات ہے، اللہ کا ولی ہر کوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے مشن میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کا ولی داڑھی منڈے کو، سود خور کو اللہ کا ولی کہہ کر اتنا کہو کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کے ولی کی عصمت نکل جائے۔ اوہ آئیے اللہ کے ولی سے بغلگیر ہو گئے۔ آئیے ہمارے حضرت جی کے پاس، وہ حضرت صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے ولی آپ کیوں پریشان ہو؟ میں اس لیے پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتی، آپ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی میں ایک اور مسجد سے آ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کون حق پر ہے کون درست ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیں یہ لائٹنگ بھی کی ہوئی ہے، جھنڈے لہرا رہے ہیں، آپ کی مسجدوں میں ویرانہ چھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کون درست ہے کون غلط ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ امیر صاحب، ارے اللہ کے ولی، میں تمہیں کیا بتاؤں دوست، اس وقت حالات بہت خراب ہیں، رونے جیسی آواز، اس وقت حالات بہت خراب ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے وہ ٹنڈو الہیار کے گاؤں میں گئی، وہ جماعت جب وہاں پہنچی تو ہم نے کیا دیکھا کہ لوگ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، ایک کنویں کے گرد مردے کو چکر لگا کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی، یہ انگریزوں کی سازشیں ہیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، قرآن کی قسم، جب میں یہ لائٹیں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عاشق رسول ہیں، میں کہتا ہوں یہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں کہتا ہوں دنیا کا ذلیل ترین انسان میں ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے یہ نہ پوچھو کون صحیح ہے کون غلط ہے، پوری کائنات میں سب سے برا۔ رونا شروع کر دیا، ہچکی بن گئی، پوری کائنات میں سب سے برا، اب رونے لگا۔ امیر صاحب کو کچھ ہو گیا، امیر صاحب کو کچھ ہو گیا، پانی لے آؤ پانی لے آؤ۔ امیر صاحب رو رہے، بات مکمل کی، میں سب سے برا ہوں، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، بس ایک چلہ ہمارے ساتھ آپ کر لو، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، خدا کی قسم اگر کچھ کہیں تو آپ جماعت چھوڑ کے چلے جانا، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے،
ان کے پیچھے شاہ تراب الحق صاحب رہتے ہیں. میرا تو خواہش یہی ہے کہ میں آل رسول کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں. ان کے پیچھے جو نماز کا سرور ہے، اللہ مجھے تو یہ سی پی مسجد میں بھی وہ سرور نہیں آتا. تم یہ پوچھتے ہو ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب یہ شخص باہر نکل کے کہتا ہے، دیکھو اس مولانا کو دیکھو، یہ کہتا تھا یہ گستاخ ہیں، نماز نہیں ہوتی. اور ان کو دیکھو، یہ کہتا ہے عاشق رسول ہیں اور میری نمازیں ان کے پیچھے ہیں. جھوٹ کا سہارا لے کر جماعت کے افراد تو بڑھ سکتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر شیطان تو راضی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا جھوٹوں کو نہیں ملتی. صحابہ کے افکار قول اور فعل کے تضاد پر مبنی نہیں ہوتے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میلاد کی محفل منانا شرک ہے، بدعت ہے، سلام نہ پڑھو، پھر اسی مسجد میں آ کر کس منہ سے نماز پڑھتا ہے؟ مشرک کی تو نماز قبول نہیں، اسے امام کیسے بناتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے. اے لوگوں آنکھیں کھول کے دیکھ لو، ایسے لوگ زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، یہ منافقوں کے طریقے پر ہیں. اور صحابہ کے طریقے پر وہ ہوتے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جو حضور کی محبت نہیں رکھتا وہ میرا امام ہو نہیں سکتا. محبت اور نفرت جب جمع ہوتی ہے تو پھر انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. الحب للہ والبغض للہ، دوستی بھی اللہ کے لیے، عقیدت بھی اللہ کے لیے، اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر یہ چیز ہے تو مبارک ہو، کروڑ بار مبارک ہو. اگر یہ چیز نہیں ہے، دنیا کے مال کی وجہ سے، دنیا کی رشتہ داری کی وجہ سے، بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے، تو کل بروز قیامت رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس میرے پیارے بھائیوں، نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے، انسان کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے کہ جو حضور کی محفل میلاد کو بدعت کہتے ہیں. جب ان کے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں سوال کیا کہ صحابہ عید کی نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو جواب لکھتے ہیں ہمارے اکابر رشید گنگوہی دعا مانگتے تھے، دعا مانگنا جائز ہو گیا. اللہ اکبر. صحابہ کی بات آئی تو صحابہ سے سیدھی چھلانگ لگائی رشید احمد گنگوہی انہیں ملا. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم محفل میلاد کیوں مناتے ہو تو ہم یہ کہیں گے عالم ارواح میں خالق کائنات فرشتوں کی جماعت میں یہ خطاب فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں خطاب کر رہا ہے. موضوع جو ہے رسول اللہ کی آمد ہے، خطاب سننے والے انبیاء ہیں. ہماری دلیل یہ ہے حضور کی ولادت کا ذکر کرنا اللہ کا طریقہ ہے، اس ذکر کو سننا انبیاء کا طریقہ ہے. ہمارے دلائل تو یہ ہیں کہ صحابہ علیہ رضوان سے یہ نور چلا ہے حضور کی عظمتوں کو بیان کرنے کا. شاہ ولی اللہ جن کے نام پر ان لوگوں نے لاکھوں روپے کما لیے ہیں آج تک، یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ آپ اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ لکھتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد جو ہے یہ بیمار ہو گئے، رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا، خواب میں میرے آقا نے بال مبارک عطا کیے. جب میرے والد بیدار ہوئے بال مبارک ان کے پاس موجود تھے. کچھ ایسے لوگ اس دور میں بھی تھے جو انکار کر گئے. ماننے والے نہ ماننے والے یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں جنہیں یہ اپنا امام مانتے ہیں.
امام احمد رضا تو وہ امام ہیں جو صحابہ کے افکار عام کرتے ہیں، یہ ہمارے نصیب میں امام احمد رضا ہیں۔ اگر ہم امام احمد رضا کی بات کریں تو کہیں گے یہ ان کے امام ہیں۔ میں شاہ ولی اللہ کی بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میرے والد کے پاس جب یہ بال مبارک آئے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، جب مناظرے کی صورت بن گئی، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، یہ بال مبارک لائے گئے تو اللہ نے اس دھوپ کو چھاؤں میں تبدیل فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کی عظمتوں کا جو قائل ہے، تبرکات سے جو فیض پاتا ہے، صحابہ کے طریقے پر ہے، جس کے دل میں نور قرآن ہے، وہ دشمنان احمد سے شدت سے پیش آتا ہے۔ جو نفاق سے پر نور ہے وہ دوگلا پولیسی اپناتا ہے۔ نصیب اپنا اپنا ہے، مقدر اپنا اپنا ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس کی قبر روشن ہوگی جو حضور کو نور مانتا ہے، جو ان سے منہ موڑتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جبھی تو میرے آقا امام احمد رضا نے یہ کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے چاہنے والوں سے عقیدت اور محبت ہو، حضور علیہ السلام سے دور رہنے والوں سے نفرت ہو۔ مت دنیا کی محبت میں پھنس کر کوئی غلط فیصلہ کیجئے گا۔ اگر ایمان کی حفاظت کے طلبگار ہیں تو رسول اللہ سے وفا کیجئے گا۔